جیسے آپ ہی کے بہت سے اشعار میں ابھی صبر کی ڈھال تیگ کو کرتی ہے کن کس طرح، کوئی اگر یہ سن سکے کہتی ہے کربلا کہ یوں، یعنی اور بھی یہ پوری غزل آپ کی جس طرح، یا کربلا جو ہے وہ تو جو تیگ کی ڈھال ہے وہ یعنی وہ ایسا فکر کا سمندر ہے جو کہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جیسے بھی افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو محدود کر دیتے ہیں شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور جیسے ابھی افتخار عارف صاحب ہمارے یعنی عہد کی ایک زندہ حوالہ ہیں کی شاعری میں میرا خیال ہے کہ کربلا کا حوالہ یا کربلا کا استعارہ جتنا زیادہ ہمیں افتخار عارف صاحب کی شاعری میں، یہ صرف ان کی مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو باقی غزلیات ہیں یا نظمیں ہیں وہاں پوری ایک توانائی کے ساتھ ہمیں وہ کربلا ایک استعارے کے طور پر، ایک علامت کے طور پر اس میں وہ نظر آ رہی ہے. اور تاریخ میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے. جوش صاحب کا بڑا مشہور ایک مسدس بھی ہے اور وہ اس کا ایک بند ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرت سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. تو یہ جب ہم پورے تاریخ کے آئینے میں بھی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک بالکل سب سے منفرد ایک مثال ہمیں اس میں نظر آتی ہے. تو ایک ایسا بڑا واقعہ جسے دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو لفظ لکھتے ہیں یا جو شعر کہتے ہیں یا جو معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہے وہ اس سے کیسے پہلو تہی کر سکتا ہے. احساس کی دنیا کا نام ہے کربلا، اور آپ ایک ایک جڑا واقعہ اور جو 8 دنوں کی ایسے واقعات ہیں اس ایک کربلا کے درس کے اندر کہ وہ آپ کے لیے زندگی کے ہر موقع پر اور زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے لیے وہ ایک ہدایت اور رہنمائی کا بالکل جیسے اردو ادب کے سینکڑوں استعارے جو آپ رشتوں کو دیکھ لیں، یعنی اس سے زیادہ کڑا وقت انسان کے اوپر کیا آ سکتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ نبی جناب امام علی مقام کو اس دن پتہ چلا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، ایسا قطعاً نہیں. روایات میں ملتا ہے کہ انہیں تو بہت پہلے، انہیں کیا بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس مقام کی مٹی لے کر آئے تھے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے یا سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. تو یہ روایت ایک تواتر کے ساتھ آ رہی تھی. اور جب آپ نے سفر اختیار کیا تھا عراق کا، اس وقت بھی آپ کو ہر مقام پر ہر آدمی نے یہ بتایا کہ آپ کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ سرزمین عراق میں آپ کو شہید کیا جائے گا تو آپ اس طرف مت جائیں. لیکن آپ نے کہا کہ اگر آج میں نہیں جاتا اور میں یہاں رک جاتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تاریخ اسلام میں کیا پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بھی شخص حق کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. آپ نے بھی تازہ کلام بھی کچھ لکھا ہے، میں چاہوں گی شروع کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو کلام کو آگے لے جاتے ہیں کیونکہ سوامی جی بھی ہیں، افتخار عارف صاحب کا بھی، ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اس محفل کو محفل مسالمہ بنا سکیں. میں پیش کرتا ہوں کچھ اشعار جو تازہ ہیں کہ چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. واہ کیا بات. اور ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. واہ کیا بات ہے. واہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. اہل عرفہ ہیں براہیم کا ایک خواب لیے، اہل عرفہ ہیں براہیم کا ایک خواب لیے، کربلا والے مگر خواب کی تعبیر کے ساتھ. واہ کیا بات. اور کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، دین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ. صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی،
صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی، ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ، اور گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ، ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہم کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سوامی جی آپ کی طرف آتی ہوں، یہ جو ظاہر ہے کہ ہم نے محدود کر دیا ہے مولا کو، امام حسین علیہ السلام کو، اہل بیت کو، صرف مسلمانوں کے ساتھ، جبکہ میں تو یہ مانتا ہر مذہب کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ سب کے لیے ہے، ایک آفتاب کی مانند ہے۔ آپ سے تو ہم پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے پروگرام میں ذکر ہوا، آپ کی محبت کیسے یہاں ہوئی، کیسے آپ نے دل لگایا اہل بیت کی محبت کے ساتھ؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ دیکھیے، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دین کا مسئلہ ہوتا، مذہب کا مسئلہ ہوتا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میرے دل میں کیوں جاگتی؟ دوسرا جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کے اندر، نہ صرف ہندوستان میں، پوری دنیا میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیالات کے، ان کی آئیڈیالوجی کے لوگ مل جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں مہاتما گاندھی سب سے بڑے ایک طرح سے رہنما مانے گئے ہیں، اور جنگ آزادی میں کے بعد بھی تو مہاتما گاندھی خود حسینی تھے۔ حسینی ہونا، حسینیت کی بات کرنا اور حسین سے محبت کرنا، یہ دھرم اور دیش کی سرحدوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ جس سمے جو جنگ کربلا، اس میں حسین، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ ایک واقعہ جب کہا جاتا ہے کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہ صاف کر دیتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو جھگڑا ہے، جو ان کی لڑائی ہے، وہ ان کی ذاتی کسی مفاد کے لیے نہیں ہے، اور ان کی نجی لڑائی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ کہتے میں بیعت نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب جھگڑا جو ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی کا ہے، ایک خیالات کا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس خیال کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، وہ سب حسینی ہیں۔ تو ہمارے یہاں کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ حسینی برہمن بھی ہیں۔ تو میں نے ایک مرتبہ ایک جلسے میں کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں حسینی برہمن ہیں۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ حسینی برہمن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ برہمن جہاں بھی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ کیوں؟ یہ میں نے کہا، میں ایسا مانتا ہوں کہ جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ ہے، جس کے اندر سچ کو سچ کہنے کا جذبہ ہے، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، جو کسی کے دل کو بھی دکھانے کی بات نہیں کرتا ہے اور اپنے حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، تو وہ حسینی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں، پوری دنیا کے اندر، اور حضرت امام حسین کی سب سے بڑی جو جیت ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے لیکن بٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ اور گلی گلی میں، محلے محلے میں، پوری دنیا میں آپ کو گاؤں گاؤں، شہر شہر حسین مل جائے۔ یہ سب سے بڑی جیت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ نام حسین لیتے ہی آنسو نکل پڑے، نام حسین لیتے ہی آنسو نکل پڑے، پانی کو اب بھی کتنا پیار ہے حسین سے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ پانی کو اب بھی
कितना प्यार है हुसैन से, और घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। वाह, कैसा वो नमाजी है कोई हमको बताए, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।